انسان کا اس دنیا میں آنا آسان اور صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے. جیسے نیچے گرنا آسان ہوتا ہے، اوپر جانا مشکل کام ہوتا ہے، اسی طرح بگڑنا آسان ہوتا ہے اور سنورنا مشکل کام ہوتا ہے. سنورنے کے لیے محنت لگتی ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ انسان سنورے تو یہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر سوز عشق کی ایسی نعمت رکھی ہے جس سے فرشتے بھی نہ آشنا ہیں. وہ سوز عشق فقط انسان کو ملا، اور اس سوز عشق کی بنا پر یہ خاک کی مٹھی اتنی اونچی اٹھتی ہے کہ فرشتے بھی اس کی بلندیوں پہ حیران ہوتے ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 مواقع پر اللہ کے فرشتے بھی اللہ والوں پر حیران ہوتے ہیں، متعجب ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. ایک جب ان کے نام اعمال میں ان کے اخلاص بھرے اعمال لکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کیسا یہ بندہ ہے، اتنا اللہ کی رضا کے لیے اس نے عمل کیا کہ اس کے اجر نے فرشتوں کو تھکا دیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. ایسے بھی لوگ ایسے بھی بعض لوگ گزرے ہیں اس امت میں. فرماتے ہیں کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. یہ وہ لوگ تھے جو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ چکے تھے. بے علمی میں ہو، بنا ارادے کے ہو، اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو جبکہ ان کے نام اعمال میں فرشتے ان کے اعمال لکھتے ہیں اور اس پر اجر لکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. ان کے ساتھ نفس کی آلائشیں بھی لگی ہوئی ہیں، شیطان مکار بھی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. نہ یہ نفس کے قابو میں آتے ہیں نہ شیطان کے قابو میں آتے ہیں. یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ چلتے بھی ہیں تو ایسا کہ ان کے پاؤں پڑنے پر زمین کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ مفہوم ہے اس کا. یہ ایسے لوگ ہیں. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کی روح قبض کرتے ہوئے متعجب ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کسی کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا دے دیا جائے نا، تو ہیرا ہاتھ میں لے کر وہ ذرا حیران ہوتا ہے کہ یہ ہیرا وہ میرے ہاتھ میں، اس کو یقین نہیں آتا. اسی طرح جب ملک الموت ان کی روح کو نکالنے لگتے ہیں تو وہ اس وقت ان کی گزری ہوئی زندگی پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے. اللہ اکبر کبیرہ.
اور تیسرا فرماتے تھے کہ جب کرامن منکر نکیر ان سے قبر میں سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو اگرچہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر متعجب ہو رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خواب میں نظر آئے. اس نے کہا حضرت آگے کیا بنا؟ آگے کیا بنا؟ کہنے لگے وہ آئے تھے مجھ سے پوچھنے کے لیے فرشتے کہ کیا لائے ہو. تو پھر فرمان لگے میں نے ان کو کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار میں آتا ہے یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر کبیر. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئیں. اس نے پوچھا کہ جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ فرشتے میرے پاس آئے تھے قبر میں. کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے جواب یہ دیا کہ جا کر اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کر دو کہ اے اللہ آپ کی اربوں خربوں مخلوق ہے اور اربوں مخلوق میں سے آپ مجھ بڑھیا کو نہیں بھولے. میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھے کیسے بھول جاؤں. اے اللہ تیری اربوں مخلوق، تو اربوں مخلوق میں سے تو مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا. واقعی بھائی اسے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے دوست تجھے کھانے میں کوئی سبزی ملے نا جلی ہوئی تو سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ جب پروردگار نے رزق کی تقسیم کی تو اس نے تجھے یاد رکھا. اس نے تجھے یاد رکھا. یہ اللہ والوں کی باتیں فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو جا کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کی اربوں خربوں مخلوق ہے اور اس میں سے آپ مجھ بڑھیا کو نہیں بھولے. میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھ کو کیسے بھول جاؤں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے کسی کو. اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے وہ آئے تھے فرشتے پوچھنے کے لیے تو مجھے کہہ رہے تھے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم. اللہ اکبر کر دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ کسی کو خواب میں نظر آئے. یہ جو خواب کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ کوئی حجت نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے سنا دیتے ہیں. تو ان کا جتنا درجہ ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے ان کو کہ حضرت کیا بنا آگے. فرمانے لگے کہ میرے پاس فرشتے آئے تھے اور پوچھنے لگے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں. حضرت مولانا اعجاز علی
دارالعلوم بند کے استاد ادب تھے، تو ان کے بارے میں طلباء نے ایک لطیفہ بنایا ہوا تھا. کہتے تھے کہ ہمارے استاد کو عربی ادب اتنی آتی ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے نا اور کہیں گے من ربک، تو یہ آگے سے کہیں گے من ربک، تو فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ نیا بندہ دیکھا کہ ہم پوچھتے ہیں من ربک تو یہ کہتے ہیں من ربک. تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، یا اللہ ایک انوکھا آدمی ملا، ہم سوال پوچھتے ہیں من ربک اور وہ آگے سے کہتے ہیں من ربک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں یہ استاد ادب ہیں، تمہارا من استفہامیہ ہے، اس کا من موصول ہے. یعنی تم پوچھتے ہو من ربک تمہارا رب کون ہے، اور یہ آگے سے کہیں من ربک جو تمہارا رب ہے وہ میرا بھی رب ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے تو انہیں کہا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم عرش سے اتنا نیچے اترے ہو، عرش سے اتنا تم نیچے نزول کر کے آئے ہو اور تم اللہ کو نہیں بھولے، میں سطح زمین سے چند ہاتھ نیچے آ کر اللہ کو بھول جاؤں گا؟ تم نے اتنا نزول کیا تو تم اللہ کو نہیں بھولے، تو میں تو چند ہاتھ زمین سے سطح سے نیچے ہی آیا. تو بھائی جن لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں پھر ان کے آخرت کے معاملات بھی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں، بالآخر چلے جانا ہے. عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے، ہمیشہ اسے سامنے رکھے. ذکر و سلوک کے راستے میں سب سے زیادہ ترقی اس بندے کی ہوتی ہے جو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ پہلا قدم ہے. یہ قدم جس نے اٹھا لیا نا، بس سمجھ لو کہ اس معاملے کے لیے راستہ کھل گیا. تو ہمیں الگ بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم جو ترتیب چل رہی تھی وہی چلتے رہنے دیں گے یا کچھ بدل کے جائیں گے؟ خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ رب العزت جیتے جاگتے اپنے علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھ لیں، بلکہ لکھ لیں کہ جو شخص علم اور ارادہ سے، علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ فیصلہ کریں اپنے دل میں کہ ہم نے انٹینشنلی جو گناہ کرتے ہیں نا، جان بوجھ کے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پھر ہم غلط آنکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے پھر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے پھر ہم کسی کے ساتھ برائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ارادے کے گناہ ہیں نا، یہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو بس یہ دل میں فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیا. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس زمانے میں ایک فاسقہ کا شعر تھا، پڑھا کرتی تھی
کہ دل و من لئی تیری بن گئی. عجیب الفاظ ہیں. بس یوں سمجھے کہ مومن بھی خلوت میں بیٹھ کے اپنے لب سے یہی عہد کر لے کہ اللہ دل و من لئی تیری بن گئی. میں نے دل سے یہ بات مان لی کہ آج کے بعد میں تیرا بن گیا. دل و من لئی تیری بن گئی. ایک عورت اپنے میاں کی خاطر کیا کچھ قربان کر دیتی ہے، کیا ہم اپنے پروردگار کی خاطر یہ سب کچھ قربان نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. مشکل ہے یہ جو اندر کا ہے نا نفس، گھر کا بھیدی، اس کو قابو کرنا. لوگوں کے گھروں میں تو چور باہر سے آتے ہیں نا، ہمارا چور اندر ہے. لوگوں کے دشمن تو باہر کے ہوتے ہیں، ہمارا دشمن اندر ہے. پنجابی میں ایک عالم نے کہا، ایک بزرگ نے شعر کہا، لمبے شعر ہیں لیکن اس کے شروع یہ ہے کہ نون نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت کا ناسے. کہ نفس پلید نے، نجس نے ہمیں نجس کر دیا، ورنہ کوئی اصل کے نجس تو نہیں تھے. نفس خبیث نے ہمیں ایسا کر دیا. نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت نہ سے. اللہ تعالیٰ نے تم بچے کو معصوم پیدا کیا ہوتا ہے. کورے کاغذ کی طرح پیدا کیا ہوتا ہے. تو بھائی ایک بنیادی چیز جو فائدہ دے گی وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا دل میں عہد کریں. کام تو دو ہی ہے نا، ایک ہے دوڑ دوڑ کے نیکی کرنا، اور ایک ہے کہ گناہوں کو چن چن کے ختم کر دینا. ہمارے اس فکر و سلوک میں گناہوں کا چھوڑنا زیادہ اہم ہے بنسبت دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنے کا. یہ زیادہ اہم. اب ہم ریویو کریں اپنے آپ کو کہ ایسا تو نہیں کہ میں انٹرنیٹ کے نیٹ میں ہی پھنسا ہوا ہوں. یہ بھی جال ہے، ایسا جال کہ تو بھاگتے ہیں سکرین کے سامنے. سکرین کے تماشے دیکھیں گے تو پھر من کے تماشے نہیں دیکھ سکیں گے. ادھر کی سکرین میلی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. دوستیاں لگانے کے شوق ہوتے ہیں. ایس ایم ایس میسج، دنیا کے میسج آتے جاتے رہیں گے تو ادھر کے میسج بند ہو جائیں گے. ادھر کا الہام نہیں ہوگا، ادھر کے میسج کو چھٹی بند، چل بھائی. تو یہ تو مخلوق کے میسج ہی کی انتظار رہتی ہے. رب کی طرف سے پھر واردات کیسے ہوں گی؟ تو علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں نا، وقتی لذتوں کی خاطر ہم اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے. لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی.
لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو چند لمحوں کی خاطر انسان کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتا۔ اس لیے یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ جب بھی فرصت ملے اور انفرادی معاملات کا وقت ملے، 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچ توبہ۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی گناہ وہ سب بے باک ختم، چل پچھلا کھاتا تو گیا نا۔ اور دوسری، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو گناہوں سے بچنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے حالت سے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ 2 نعمتیں ملیں گی۔ پچھلا چیپٹر کلوز، چل بھائی ختم، اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ تو یہ پہلا کام صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی نیت کرنے والا یہ آپ کیجئے۔ پھر یہ جو 1-1.5 دن ہے نا، یہ دیکھنے میں تو تھوڑا سا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بہت بڑا بن جائے گا۔ آپ جب اجتماع ختم ہوگا نا، اس وقت کی کیفیت بھی نوٹ کر لیجئے گا اور اب کی کیفیت بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو کسی اور پلینٹ سے واپس آ گئے۔ یہ روحانیت ہی رہتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ دیکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے، فائدہ زیادہ پہنچا دیتا ہے۔ پہلے وقتوں میں سفر کرنا مشکل تھا۔ آپ دیکھیں، 50 میل کا سفر کرنا ہوتا تھا تو 2 دن لگ جاتے تھے۔ ایک دن میں 20 میل کا سفر ہوتا تھا، تو 50 میل کے سفر کرنے میں 2 دن لگتے تھے، جانے میں 2 دن آنے میں۔ پھر اس کے بعد گاڑیاں نکل آئیں اونٹوں گھوڑوں کی بجائے، تو سفر اور آسان ہو گیا۔ جو دنوں میں فاصلے طے ہوتے تھے وہ گھنٹوں میں ہونے لگ گئے۔ پھر ٹرینیں نکل آئیں، اور زیادہ آسانی ہو گئی۔ پھر ٹرینوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز بنا دیے اور کام آسان ہو گیا کہ جو مہینوں میں جا کے فاصلے طے ہوتے تھے وہ اب گھنٹوں میں ہونے لگ گئے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیں کہ جس پروردگار عالم نے، نقطہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ جس پروردگار عالم نے ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کے سفر کو اتنا آسان کر دیا، اس نے ہمارے باطن کے سفر کو کتنا آسان کر دیا۔ جو پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے ظاہر کے سفر کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اس نے باطن کے سفر کو کتنا آسان بنا دیا۔ تو بھائی سچی توبہ کر کے دیکھیں سفر تیزی سے کتنا آگے بڑھتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک بندے کو باندھ دیا جائے نا پیچھے رسی سے، اور اس کو کہیں بھاگو، وہ بیچارہ کوشش بھی کہ تو نہیں بھاگتا، رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کے سالک کا یہی حالت ہے کہ وہ پیچھے گناہوں کی رسیوں سے بندھا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھاگوں، پرواز کروں، ہل ہی نہیں کرتا، اس کے گناہ اس کو نہیں ہلنے دیتے۔ تو سچی توبہ کے ذریعے وہ جو پیچھے رسیاں بندھی ہوئی ہیں نا، ان سے جان چھڑائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جو کیفیتیں
پہلے وقت کے اولیاء کو بڑے بڑے مشکل سفر کرنے اور مجاہدے کرنے کے بعد ملتی تھیں، آج کے سالک کو معمولی محنت مجاہد سے اللہ تعالیٰ. آخر نبی اسلام کی حدیث پاک اس کی دلیل ہے. فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ اگر کوئی آدمی 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے عمل والوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرتا. تو بھائی آج کے دور میں یہ کام بہت آسان ہے. اگر پہلے وقتوں میں ہوتے، بڑوں کے وقت میں ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ہمیں تو اللہ والوں نے اپنے جوتے اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دینی تھی کہ تم جیسے غلیظ اور ناپاک لوگ ہمارے جوتے بھی نہ اٹھائیں. اور آج دیکھو اللہ والے ہمیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اپنی محفلوں میں بٹھاتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں. جب قحط کا زمانہ ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز قبول ہو جاتی ہے. ایک سال گندم کی فصل اچھی تھی تو اچھی اچھی گندم بھی کوئی نہیں خریدتا تھا، اور پچھلے سال شارٹیج ہو گئی ہمارے ہاں، تو جس گندم کے اندر کوئی مٹی تھی یا کنکر تھے، صاف بھی نہیں تھی، اس کو بھی لوگوں نے تلوا لیا. کہتے ہیں جی تول دو. تو بس ہم بھی یہی سمجھیں کہ بھئی کیونکہ قحط الرجال کا دور ہے، تو اس وقت میں جہاں گندم کے دانے ہیں تو وہاں ہم جیسے کنکر بھی صاف تل جائیں گے. سمجھے نا؟ بات ایسی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پردادا پیر تھے، وہ اپنے شیخ کی خدمت میں 300 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے. 300 کلومیٹر پیدل چل کے، 1 مہینہ لگتا تھا جانے میں. شیخ کی خدمت میں جانے میں 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں. وہاں کتنا رہتے ہوں گے؟ آج تو 5 گھنٹے بھی لگتے ہوں تو کہتے ہیں جی بڑا وقت لگتا ہے. 5 گھنٹے 1 مہینہ جاتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں جب جاتا تھا تو میرے پاس چنے ہوتے تھے بنے ہوئے، اور پانی کے لیے ڈول اور رسی بھی اپنی ہوتی تھی کہ تاکہ کسی کنویں کے پاس جاؤں تو سوال نہ کرنا پڑے بھئی کنواں چلاؤ مجھے پانی چاہیے. نہیں، اپنا ڈول رسی کے ساتھ ڈال کے پانی نکال لیتا تھا، چنے کھاتا تھا، پانی پی لیتا تھا. اللہ کا شکر ادا. کبھی کہیں کوئی کھیت گاجر مولی وغیرہ کا ہوتا تو پھر وہاں سے میں کچھ گاجریں یا مولی ایسی چیزیں خرید کے تو وہ کھا لیتا تھا. تو وہ میری اسپیشل اس دن عید ہوتی تھی کیونکہ چنے کھاتے ہوئے جو جا رہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میں چنے کھا کے جاتا تھا اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ مجھے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور وہاں جا کر فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ. میرے شیخ کی صحبت میں خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ان کو فرماتے تھے کہ فقیرو، میں تم سب کو غافل دیکھتا ہوں اور اس نوجوان بچے کو حاضر دیکھتا ہوں. شیخ کی ایسی نظر تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، سب کو کہتے تھے کیا بات ہے، میں تمہیں غافل دیکھتا ہوں اور اس بچے کو میں حاضر پاتا. ایسی نظر تھی شیخ. تو
تو بھائی دیکھو انہوں نے محنتیں کی اور اس محنت کا ان کو پھر اجر ملا. ہم بھی اللہ کے لیے محنت کریں. آج کے دور میں تعلیم پانے والے بڑے، اچھی نوکری پانے والے بڑے، اچھی بیوی مانگنے والے بڑے، دنیا کی عزت مانگنے والے بڑے، اچھی صحت مانگنے والے بڑے، لیکن آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے. آپ نے دیکھا کبھی کوئی تنہائی میں بیٹھ کے اس لیے رو رہا ہو ہزاروں قطار ہے، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. تو بھائی اللہ کو اپنا مقصود بنائیے. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو. اے اللہ میرا مقصود بھی تو ہے اور میری تیری رضا ہی میرا مطلوب ہے. خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نام کی نسبت سے یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا والوں کا دستور ہے کہ جسے وہ اچھا نہیں سمجھتے اسے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں جی تم میرے مکان سے 2 بلاک دور بھی مت آ. گھر میں اسی کو لاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنا سمجھتے ہیں. پروردگار اپنا سمجھتے ہیں. ابھی اس کے دفتروں میں غیروں کا نام، غیروں کے دفتر میں نام نہیں اس نے بھجوایا، اپنوں میں نام رکھا ہوا ہے. میرے ہیں یہ، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، مگر اپنوں میں نام رکھا ہوا ہے. تبھی تو اس نے آنے کی توفیق دے دی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے وقت کو قیمتی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدمت کی جماعت کے اشارے لوگ کر رہے ہیں کہ آپ پورا کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. جزاکم اللہ. نیچے بیسمنٹ کے اندر کھانا کا دسترخوان لگا ہے، آپ ذرا تشریف لے جائیں.